اگر ایک آدمی جماعت اسلامی کو ووٹ دیتا ہے اور اس ووٹ کی حفاظت آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ اس ووٹ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر آئندہ آپ کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. نہیں دیکھیے، اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پروسیس ہے نا، یا تو میں گن لے کر بیٹھا ہوتا اور مقابلہ کر رہا ہوتا خندق کھود کر، تو آپ مجھ سے یہ بات کہتے ہیں کہ جب تم اپنی گولی کے ذریعے سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو میں تمہارا ساتھ کیوں دوں. جب ہم گن کے ذریعے سے کام نہیں کر رہے اور پولیٹیکل پروسیس میں کام کر رہے ہیں تو پاکستان میں تو اس کا ایک نظام ہے نا، ایک الیکشن کمیشن ہے، ادارے ہیں، حکومت ہے، پورا انفراسٹرکچر ہے جس کے پیسے ہم دیتے ہیں. اس پورے الیکشن پہ 32 کتنے ارب 40 ارب روپے کے قریب خرچ ہوئے ہیں. تو آپ صاحب اصل تحریک تو اصل بات یہ ہے کہ ووٹ دینا کبھی ضائع نہیں جاتا. پاکستان کے عوام سے میں خاص طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور کراچی کے عوام سے تو خاص طور پر، آپ کے ووٹ کی حیثیت ہے. آپ جس کو ووٹ ڈالتے ہیں اس پارٹی کی حیثیت بنتی ہے. وقتی طور پر اگر کسی کو نہیں بھی آنے دیا جائے گا تو جو اس کی حیثیت اور وزن ہوتا ہے نا، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ کتنا کریں گے، بالآخر انہیں جھکنا پڑے گا. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ، اور میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں، ہم نے وڈرا نہیں کیا ہے. 70 سال سے یہ چل رہا ہے. نہیں 10 سال سے نہیں ہو رہا، 70 سال سے نہیں، وہ تو پاکستان میں ہو رہا ہے. لیکن آپ، میں بتاتا ہوں اس کی بھی ریزن ہے. لیکن ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس وقت بھی اپنے میئر شپ سے وڈرا نہیں کیا ہے، اور کسی بھی وقت اگلے 2-3 مہینے میں ہم عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں. وہ سیٹ تو آپ سے اسٹیبلشمنٹ بقول آپ کا کلیم تھا، تو اس کا مطلب آپ کی کوئی سیٹنگ ہو گئی ہے؟ نہیں، سیٹنگ نہیں ہوئی، میدان میں موجود ہیں. سیٹنگ نہیں ہو گئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ کام کرنے کے بعد لوگ پچھتاتے بہت ہیں. ہاں، اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مرتضیٰ آپ کو لا کے پچھتا رہے ہیں؟ سب پچھتا رہے ہیں. تو پچھتا کیوں نہ؟ پیپلز پارٹی کو انہوں نے ایڈجسٹ کیا تو ان کو کیا ہوا ہے نا، تو پچھتا ہی رہنا. سسٹم بھی کہتے رہتے ہیں اور صدر بھی بنا دیتے ہیں. نہیں تو پچھتا کس بات پہ؟ ترقیاتی کام نہ ہونے کا غم ہو رہا ہے. ایک ریزنٹمنٹ تو ہے نا، غصہ تو ہے نا، عوام کو تو فیس کرنا پڑتا ہے نا، ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے. جن لوگوں نے بھی چوروں اور ڈاکوؤں کو لا کر مسلط کیا ہے، ملک اور قوم کے ساتھ اچھا تو نہیں کیا. دیکھیں، جماعت اسلامی اگر یہاں پر اس کا میئر بن جاتا ہے، ہم جعلی طریقے سے تو نہیں آئے تھے نا، ووٹ کے ذریعے سے آتی ہے، تو آپ مانتے ہیں نا اس بات کو. جب ہم ووٹ کے ذریعے سے آ رہے تھے اور سب یہ کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ بھائی ایماندار پارٹی ہے اور یہ کام کرتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں، جب ان کو موقع ملتا ہے تو یہ خدمت انجام دیتے ہیں، بغیر اختیار کے بھی ابھی الخدمت کے اتنے سارے کام کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بنو قابل کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو بھائی جو اسٹیبلشمنٹ بھی چوروں اور ڈاکوؤں کو مسلط کر رہی ہے، وہ ملک سے اچھا کر رہی ہے یا ملک کے خلاف کام کر رہی ہے؟ خلاف کام کر رہی ہے. اس کو اپنے طرز عمل کو درست کرنا چاہیے. چوروں ڈاکوؤں کا مطلب یہ کہ کراچی سے لے کے وفاق تک جو بھی چوروں اور ڈاکوؤں کو مسلط کرے گا وہ ملک کے خلاف کام کرے گا. اس وقت جو وفاق میں حکومت ہے وہ چوروں ڈاکوؤں کی ہے. تو آپ مطلب کس میں کیا کہوں، شریف لوگوں کی ہے؟ ہاں، شریف فیملی کی ہے، لیکن ہے چور ڈاکو. کیے ہیں نا یار. پاکستان کے یہ حالات کس نے بگاڑے ہیں؟ یہی وڈیرے، یہی جاگیردار، یہی الیکٹیبل، یہی نہیں پارٹیوں میں گھوم پھر کے آ جاتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ الیکٹنگ یا آئی پی یا اور مسائل سے پہلے اس ملک کے اس الیکشن کے نظام کو درست کرنے کی تحریک، اس کی تحریک چلانی چاہیے؟ اصل میں جس چیز کو پکڑے نا وہی نمبر 1 ایجنڈے پر ہوتی ہے. قسمتی یہ کہ حالات اگر صحیح نمائندے آ جائیں گے تو یہ آئی پی کا مسئلہ ہو جائے گا، بجلی کا حل ہو جائے گا. یہ سارے کام ساتھ کرنے کے ہیں، سارے کام ساتھ کرنے کے. آپ کی یہ جو تحریک چل رہی ہے اس میں نئے الیکشن کا مطالبہ ہوگا؟ نہیں، نئے الیکشن کا مطالبہ تو ہم کر ہی نہیں رہے اس وقت. دیکھیں، ایک فرق ہے ہم میں اور باقی پارٹیوں میں، اور یہ وہ بات ہے کہ جو پی ٹی آئی بھی نہیں سمجھ رہی ہے اور باقی پارٹیاں بھی نہیں سمجھ رہی. یعنی ابھی 1 سال ہوا ہے نا، 8 فروری کو. اگر 1 سال میں ہی آپ نئے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وڈرا کر گئے ہیں 8 فروری 2024 کے فارم 45 سے. آپ کے پاس ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے. یہ دیکھیں نا، اس مرتبہ یہ ایک اچھی بات ہے. اس کا حصہ بنا رہے ہیں، تحریک کا حصہ بنا رہے ہیں. نہیں، وہ تو ہم مسلسل بات کرتے ہیں کہ آپ نے حق دو عوام کو، ہمارا ایک مسلسل ایجنڈا ہے. لیکن چونکہ اسپیسیفک ہم بجلی کے بلوں پر کام کر رہے تھے اس لیے ہم نے اس کو زیادہ فوکس کیا ہے. باقی اوور آل خواتین، یوتھ، ایجوکیشن، ہیلتھ، امپاورمنٹ آف لوکل باڈیز. آپ بتائیں نا کہ پاکستان میں لوکل باڈیز کے انتخاب ہی نہیں ہو رہے. 10 سال سے پنجاب میں نہیں ہوئے، اسلام آباد سے 4 دفعہ طے کر کے وہ بدل دیتے ہیں ایکٹ. ابھی بھی پنجاب میں ایکٹ تبدیل کر رہے ہیں. کے پی میں بھی نہیں ہو رہے. یہاں پر ہم نے دھکے کھا کے اور دھرنے دے کر جو ہے مشکل انتخاب کرایا، اور کرایا تو پھر انہوں نے کیا حل کیا. نہیں حافظ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ جو ایک دھرنا لے کے اسلام آباد جا رہے ہیں، اس دھرنے کے جو بنیادی مطالبات، سیاست میں ایک چیز یہ ہوتی ہے، فارم 45 شامل ہے. نہیں، سیاست میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک اوور آل پیکیج بناتے ہیں اور کچھ چیزوں کو آپ اسپیسیفک کرتے ہیں اس خاص مدت تک کے لیے. اس میں آپ کو اچیومنٹ ملتی ہے تو آپ پولیٹیکلی آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجیکلی اس وقت چونکہ سب سے بڑا مسئلہ
فوری نوعیت کا مسئلہ عوامی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ ان کے بجلی کے بل انہیں تنگ کریں گے، اگلے مہینے سے بل بلائیں گے لوگ. تو اس مسئلے کو اگر ایڈریس کر لیا تو ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ ایڈریس کریں گے، لیکن ایجنڈا ہمارا پورا ہے. اس کا مطلب تو عابد صاحب یہ ہوا کہ آپ فارم 47 والوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں نا. میں تو وہ آپ واحد آدمی ہوں جو پی ٹی آئی سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دستبردار نہ ہوں، آپ فارم 45 پہ اسٹینڈ کریں. اور وہ جو ہم سے کہتے ہیں نا کہ مل کر تحریک چلائیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں پہلے آپ اس کو تو ٹھیک کریں. نہیں، ان کو تو دھرنے کی اجازت نہیں مل رہی نا، آپ کو تو مل رہی، تو آپ وہ مطالبہ لے کے بیٹھ جائیں. ہمیں کیوں ڈی چوک پہ نہیں جانے دیا تھا ہم نے؟ آپ بتائیں نا. تو نہیں جانے دیا نا، میں بھی نہیں ملی نا اجازت. تو جہاں تک ملی وہاں تک ہم بیٹھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب تحریک چلا رہے ہیں، چلائیں گے، اب جائیں گے دیکھیں گے.